بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مفتی راشد محمود رضوی صاحب، جن کا تعلق مکتبہ فکر بریلوی سے ہے، وہ ان کا ایک بیان سنا کہ جس بیان میں وہ یہ جو عید میلاد منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول میں، اس عید میلاد کے حوالے سے اس کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے دعویٰ کرتے ہیں اپنے بیان کے شروع میں کہ ہمارا جو اصل مستدل ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یعنی قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواب وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں، یہ خواب وغیرہ ہم ان کو ضرور اپنے دلائل میں بیان کرتے ہیں، ان سے دلائل میں تقویت پہنچتی ہے، وگرنہ اصل جو ہمارا ہے نا دلیل کا مرجع وہ کتاب و سنت ہے، اصل جو مرجع ہے وہ خواب وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اولاً ہمارا مستدل کتاب و سنت اور عمل صحابہ ہے۔ البتہ اپنے بیان میں وہ بار بار یہی بات فرماتے رہے، ہر کچھ منٹ کے بعد پھر یہی بات فرماتے رہے، کہ اس کے باوجود بھی ان کے وہ سارا جو بیان تھا جس سے وہ میلاد ثابت کر رہے تھے، ان کی صرف ایک یہی دلیل تھی، خواب والی۔ یعنی اسی خواب سے، یہ جو خواب ہے، اسی خواب سے ہی وہ ثابت کرتے رہے میلاد کو، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے رہے کہ ہمارا اصل جو مستدل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ تو وہ مہران اس بات پہ ہوں وہ خواب کیا ہے وہ، اور پھر اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی ذرا آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس میں سیدنا عباس کا خواب مشہور ہے، کہ جس میں سیدنا عباس نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ ابو لہب جو ہے، جو ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، تو اس کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد کہ تیرا کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ میرا باقی تو حالت جو ہے وہ، یعنی حالات وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنی ایک لونڈی آزاد کی تھی، سویبہ، اور جس انگلی کے ساتھ میں نے اس کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا، تو وہ جو انگلی ہے نا، اس میلاد کی خوشی میں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں جو میں نے اس کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اس انگلی کے ذریعے سے مجھے یہاں پہ پانی دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ موضوع بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، جہنم کے اندر کسی کو پانی نہیں دیا جائے گا وغیرہ، کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ایک کافر تھا تو اس نے میلاد منایا، تو کافر کو اس میلاد منانے کی خوشی میں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر بھی اس کی انگلی سے پانی دیا جاتا ہے، یعنی اس کی پیاس بجھ رہی ہے۔ اب وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اصل مستدل جو ہے یہ خواب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پورے بیان کے اندر کتاب و سنت سے میلاد کی کوئی ایک دلیل نہیں تھی۔ اب ایک دلیل کیوں نہیں تھی؟ اس وجہ سے ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ کہاں سے دلیل لاتے؟ تو آئیے اصل میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا، وہ پھر اپنے دلائل جو تھے اس کی وضاحت بھی کرتے رہے، ماشاءاللہ اپنی اس دلیل کی بڑی وضاحت بھی کرتے رہے کہ یہ جو واقعہ ہے، بعض لوگ اس واقعے پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی کافر ہوگا، ابو لہب تو کافر تھا، اب جو کافر ہوگا اس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کہ ان سے عذاب کی تخفیف نہیں کی جائے گی، عذاب کو کم نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے نا کافر کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، تو پھر یہ ہے کہ جو ہے نا آپ یہ روایت سناتے ہیں، اسے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کافر کے عذاب میں کمی ہوگی، تو اس کا جواب بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ دے رہے تھے۔ وہ کیا؟ وہ جو ابو طالب کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جس میں ابو طالب کے عذاب کے اندر نبی اسلام نے فرمایا میری وجہ سے تخفیف کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس دلیل کو پیش کیا کہ جی دیکھیں ابو طالب کے عذاب کے اندر جو تخفیف کی گئی، ٹھیک ہے، ابو طالب کے عذاب کے اندر جو نبی اسلام کی ذات کی وجہ سے کی گئی، جو وہ نبی اسلام کا ساتھ دیا کرتا تھا، تو اس نے بھی چونکہ میلاد منایا ہے تو اس وجہ سے اس کے عذاب میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اب پھر یہ بھی ثابت کیا کہ وہ جو عذاب کے اندر کمی ہوتی ہے وہ کس طرح کی کمی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے مدت کی کمی اور ایک ہوتی ہے تکلیف کی کمی، یعنی ایک ہے عذاب جس کی تکلیف کم کر دی جائے، دوسرا یہ کہ مدت کم کر دی جائے، تو وہ کہتے ہیں مدت کم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کے عذاب کے اندر جو ہے نا کمی کی جائے گی، لیکن اس کے عذاب کی مدت کے اندر کمی نہیں کی جائے گی، البتہ جو عذاب کی شدت ہے اس کے اندر کمی کی جا سکتی ہے۔ الغرض انہوں نے اپنا میلاد ثابت کرنے کے لیے کافروں کے عذاب کے اندر بھی تخفیف کر دی ہے۔ اب یہاں تک یہ بات تو سمجھ آتی ہے، اور یہ بات صحیح ثابت بھی ہے کہ جو ابو طالب ہے، ظاہر ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، البتہ ایمان نہیں لے کے آیا،
ایمان نہیں لے کے آیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کبھی مخالفت نہیں کی، جتنا دیا ہے ساتھ ہی دیا ہے، کبھی مخالفت نہیں کی۔ تو اس سے مفتی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کافروں کے عذاب کے اندر کمی کی جائے گی، لہٰذا ابو لہب جو ہے اس کے عذاب کے اندر بھی جو ہے نا کمی کر دے گی، کیونکہ یہ بھی کافر تھا۔ یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کافر میں فرق ہے۔ ابو طالب اور کافر تھا، اور ابو جو لہب ہے یہ اور کافر ہے۔ ابو طالب نے کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہیں کی، ٹھیک ہے، اور ابو لہب جو تھا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا، ابو طالب دشمن نہیں تھا۔ ابو طالب نے جہاں کہیں بھی موقع ملا ساتھ دیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن ابو لہب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کبھی ساتھ نہیں دیا، الٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اب انہوں نے، میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ مفتی صاحب کو یا تو علم نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، ادھر ادھر گھماتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھ دی کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کافروں کے عذاب میں، قرآن میں تو ہے کہ کافروں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، تو یہاں پہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ روایت آپ پیش کریں، پھر اس کا یعنی جواب دینے کی کوشش کی۔ اصل جو آیت تھی، اصل جو یعنی قرآن مجید تھا، ٹھیک ہے، ابو لہب کے خلاف قرآن مجید کی مکمل صورت ہے سورۃ اللہب، انہوں نے سورۃ تبت بھی اس کا نام ہے، سورۃ مسد بھی اس کا نام ہے، تو مفتی صاحب نے وہ پوری کی پوری سورت چھپا لی۔ افسوس اس بات کے، وہ پوری کی پوری سورت چھپا لی کہ جو ابو لہب کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، باقی کافروں کے ساتھ ملا کے اس کو کیا کیا، اس کو عذاب، اس کو اچھا بنا کے پیش کر دیا، اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ کافر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار صرف حضور کو بھتیجا سمجھ کے کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے محروم نہیں رکھتا بلکہ اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مانتا ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں فرحت و شادمانی کا اظہار کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کو بھی محروم نہیں رکھے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ اللہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وتب، اور ابو لہب خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو ذرا برابر کوئی فائدہ نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب۔ اب یہاں پہ میں بات کو مختصر کرتا ہوں، قرآن مجید کی جو مکمل صورت نازل ہوئی ہے ابو لہب کے بارے میں، اس کا شان نزول کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لوگوں کو بلایا شروع میں، ٹھیک ہے، یا صباحا یا صباحا کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، ٹھیک ہے، تو لوگ جمع ہو گئے۔ اب یہ خطرے کی نشانی ہوتی ہے یا صباحا، تو لوگ جو نبی اسلام کے قبیلے کے رشتہ دار جو ارد گرد کے لوگ تھے سارے جمع ہو گئے، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہارے اس پہاڑ کے پیچھے، جو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو کے میں پکار رہا ہوں، اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں ان قریب جو ہے نا وہ تباہ کر دے گا، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، ہم کیوں نہیں یقین کریں گے، ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے تو آپ کے اندر سے سچائی ہی دیکھی ہے، کبھی آپ کے منہ سے نعوذ باللہ جھوٹ سنا، جو بھی بولتے ہیں آپ سچ ہی بولتے ہیں، لہٰذا ہم یقین کر لیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تم یہ جو کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو، اس کفر و شرک کی یہ جو گمراہی ہے اس کو چھوڑ کے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ پھر کیا کہا ابو لہب نے؟ تبا لکا، اللہ یعوذ باللہ، تبا لکا، آپ کے اوپر ہلاکت ہو کہ آپ نے ہمیں اس وجہ سے جمع کیا ہے۔ یعنی وہ بدبخت جو تھا، اس بدبخت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ بعض روایات کے اندر تو یہاں پہ پتھر مارنے کے بھی الفاظ ثابت ہوتے ہیں، ملتے ہیں، لیکن بہرحال کم از کم جو ہے نا یہ الفاظ تو ثابت ہیں ہی کہ جس میں اس نے تبا لکا کہا کہ ہلاکت ہو۔ اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا کہ تبت یدا، تو نے میرے نبی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو خود ہلاک ہو جائے، بھڑکنے والی آگ میں چلا جائے، تیری بیوی بھی ساتھ میں چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دونوں ہاتھ اس کے ہلاک اور تباہ ہو جائیں، ٹوٹ جائیں۔ دونوں ہاتھ کتنے ہوتے ہیں؟ 10 انگلیاں ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں میں۔ اور یہ موصوف کیا کر رہے ہیں؟ یہ پوری کی پوری صورت چھپا لی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف میلاد کی خوشی منانے میں اس کے عذاب میں کمی کر دی، ٹھیک ہے، اس کو چھوٹا کافر بنا دیا، لیکن جو اس نے گستاخی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اتنی بدترین گستاخی کی، بدتمیزی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ تکلیف نہیں پہنچی موصوف کو۔
اس کی وجہ سے ان کو کوئی غصہ کوئی ناراضی نہیں ہے، ناراضی خوشی اس بات کی ہے کہ اس نے کیا کیا، بس یہ کر دیا، یعنی اپنی لونڈی آزاد کر دی، تو اس وجہ سے میلاد کی خوشی میں، یعنی میلاد منانے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو بڑا فائدہ ہوا، لیکن گستاخی کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے وہ بھی بتا دیں مفتی صاحب۔ اگر وہ بتاتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ جب قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تو یہ کیسے صاحب آپ جس خواب کو یہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بنیاد دلیل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی خواب میں یہ ہے کہ اس کی انگلی سے پانی آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کی جو روایت ہے ایک طرف آپ کی روایت ہے، دوسری رب کا قرآن ہے، ہم کس بات کے اوپر یقین کریں، آپ کی روایت کے اوپر یا اللہ کے قرآن کے اوپر؟ تو جس پانی دیا جاتا ہے، دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، روایت میں آتا ہے اس نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے، تو اس وجہ سے اللہ نے دونوں ہاتھوں کا تذکرہ کر دیا کہ ٹوٹ جائیں اس کے ہاتھ۔ تو مفتی صاحب اور مفتی صاحب کے فالوور سے سوال یہ ہے کہ آپ میلاد کی حد میں اس حد تک گزر چکے ہیں کہ جو ایک بدبخت گستاخ ہے نبی علیہ السلام کا، میلاد کی وجہ سے آپ اس کے عذاب میں کمی کر رہے ہیں، گستاخی کی وجہ سے آپ اس کا عذاب کیوں نہیں بڑھا رہے، جبکہ قرآن مجید میں اس کا عذاب بڑھتا ہوا مل رہا ہے؟ آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا اور جھوٹا یعنی ایک جھوٹا استدلال کر دیا اس خواب سے، جھوٹا استدلال، حالانکہ وہ خواب دلیل بند قرآن و سنت کے اندر مراجع، خواب کی کوئی حیثیت ہے نہیں، انبیاء کے خواب کی حیثیت ہے، امت کے کسی بھی شخص کے کسی کو خواب جو ہے وہ دلیل بن ہی نہیں سکتا۔